You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وہاں آگے تشریف لے گئے. وہاں پر لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے جنگل میں وہ موجود ہوں، کانٹے بھی کھا رہے ہیں، پتھر بھی کھا رہے ہیں، درختوں کو وہ کھا رہے ہیں، یعنی جتنی چیزیں جنگل میں ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری کھا رہے ہیں. پیٹ ان کے موٹے ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھر نہیں رہا. بھوک کی شدت، پیاس کی شدت سے وہ پکارتے پھرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بے شمار مال دیا ہوتا تھا، بے شمار ان کے پاس مال ہوتا تھا لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. ایک کروڑوں کا مالک انسان سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ کو اسلامی تاوان سمجھ بیٹھتا ہے. کروڑوں پر جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے پریشان ہو کر وہ حساب و کتاب لگانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ شریعت نے اس مال کو میل کہا ہے. یہ اس کا مقدر ہے کہ وہ میل کو اپنی جیب میں ڈال کر بیٹھا ہے، میل کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا ہے. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا مالوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو ان کی زکوٰۃ دیا کرو. اس وقت اس منبر سے بیٹھ کر صرف میں نہیں، علماء کا بہت بڑا طبقہ یہ بار بار باتیں دہرا رہا ہے. اگر پاکستان میں رہنے والے 80% لوگ بھی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ غربت ختم ہو جائے. جناب ابو بکر پاک کے دور میں زکوٰۃ کا مسئلہ عروج پر تھا. آپ نے فرمایا تلوار کو گردن پہ رکھ کر بھی اگر مجھے وصول کرنا پڑی تو وصول کروں گا. اور یہ کام اسی طرح چلتا رہا. عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، لوگ اتنی زکوٰۃ دیا کرتے تھے کہ غریبوں کے چولہے جلا کرتے تھے. پھر شام کی گلیاں ہوں یا دمشق کے بازار ہوں، مدینہ طیبہ ہو یا نجف کے بازار ہوں، وہاں پر صدا لگانے والا یہ کہتا تھا لوگوں تم میں سے اب بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے تو باہر نکل آئے. ہر بندہ کہتا تھا ہم میں سے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں. زکوٰۃ دینے والے پھرا کرتے تھے ہمارے ہاتھ میں زکوٰۃ ہے، کوئی مستحق مل جائے. کوئی مستحق زکوٰۃ ملتا نہیں تھا، اس لیے کہ ہر بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا تھا. یہ زکوٰۃ دیتا تھا، یہ زکوٰۃ لیتا تھا. اللہ نے امیر کو بھی قائم رکھا، غریب کی بھی چولہے کو قائم رکھا. نہ لینے والا تھا، دینے والے بہت تھے. ہم نے زکوٰۃ کو تاوان سمجھا ہے، اللہ نے معیشت کو تنگ فرما دیا ہے. جب سے احکامات خدا بندی اور احکامات انبیاء کو چھوڑا ہے معیشت کو تنگ کر دیا ہے. ہم نے یہ سوچا ہے معیشت اس لیے تنگ ہو رہی ہے، فلاں حکمرانوں نے اس کے ساتھ یہ ڈیل کی ہے اس لیے معیشت میں خسارہ ہے. لوگوں یہ تمہاری بھول ہے، یہ ذہن کا فطور ہے. خبردار دوسری طرف آ جاؤ. معیشت اس لیے تنگ ہو رہی ہے، مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہو. رمضان المبارک میں فطرانے کا ذکر آتا ہے. 2-4 قسم کی کیٹیگریاں علماء بتا دیتے ہیں. جو دینا چاہتے ہو، جو پر اتنا فطرانہ ہے اس کی قیمت کے مطابق. اچھی کھجور دینا چاہتے ہو اس کے مطابق اتنا فطرانہ ہے. کشمش دینا چاہتے ہو اس پر اتنا فطرانہ ہے. گندم دینا چاہتے ہو اتنا فطرانہ ہے. امیر ترین بندہ گندم کا ریٹ پوچھ کر 100-150 پر نگ کے حساب سے فطرانہ دے رہا ہوتا ہے. جس گھر میں آپ کا 500 روپیہ جائے گا مجھے یہ بتائیں اس 500 سے وہ کیا کرے گا. لیکن اگر ایک امیر شخص اس چیز سے ہٹ کر وہ کشمش جو اچھے والی ہے اس کا ریٹ جو 1800-2000 سے اوپر چلا گیا ہے، ایک نگ کے حساب سے فی کس کے حساب سے وہ دیتا ہے، تو جب اس کا فطرانہ نکلے گا غریب کے گھر میں 10-12 ہزار روپیہ جائے گا. پھر چولہا جلے گا. پھر کیا ہوگا؟ چولہا جلے گا.
لیکن یہاں پر محمود بھی اسی صف میں کھڑا ہے، ایاز بھی اسی صف میں کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر امیر بھی اتنا ہی دے رہا ہے، غریب بھی اتنا دے رہا ہے، امیر سے امیر تر تو ہو رہا ہے، مال سے برکت ختم ہو چکی ہے، اور غریب مزید غریب ہو رہا ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں۔ یہ ہے پاکستان جس میں تم رہ تو رہے ہو لیکن کلمے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سوچو ان باتوں پر، یہ میری صرف گپیں نہیں ہیں۔